حفاظت کا ایک انوکھا، منفرد اور انتہائی پاورفل حصار آدمی کے جناب گرد قائم ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ اللہ پاک کی قسم اٹھا کر اور لکھ کر دیتا ہوں کہ جو شخص ان کلمات کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو ادا کرے گا، یہ ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا صبح و شام، وہ دنیا جہان زمین و آسمان کے ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کے نقصانات، ہر طرح کے حادثات، ہر طرح کے جادوئی اور عصبی اثرات سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس چیز کی گارنٹی نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کروڑوں درود و سلام شافع معاشر، شافع بنی آدم علیہ السلام اور آپ کی آل اولاد طیبین طاہرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اسلامی کریٹر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، وہ حفاظت کا ایک ایسا انوکھا حصار ہے جس کی گارنٹی پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ابن ماجہ، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کی گارنٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ یہ دعا پڑھے گا، اس کی سارا دن حفاظت ہوگی، دنیا جہان کی ہر چیز سے، ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے گرد ایک انوکھا اور منفرد حفاظت کا حصار قائم ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ دنیا جہان زمین آسمان کی کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا، اس کا ٹائم بتا دیا اور اس کی تعداد متعین کر دی۔ اب ہم جناب مسنون طریقوں کو چھوڑ کر بڑے لمبے لمبے وظائف، بڑے لمبے لمبے اذکار اور چلے کاٹیں گے، تو جب ہم سنت کو چھوڑ دیں گے تو ان وظیفوں، ان عملیات سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جب ہم سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو چاہے ہم جتنے بڑے لمبے وظائف کر لیں، جتنی مرضی تسبیحات کر لیں، جتنے مرضی چلا کاٹ لیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب میرے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوگا تو ان تسبیحات، ان نفلی عبادات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ پیٹ میں حلال کا لقمہ شرط ہے، ان آنکھوں کے شر سے بچنا شرط ہے، ان کانوں کے شر سے بچنا شرط ہے، یہاں جو یہ دل ہے اس کے شر سے بچنا شرط ہے، ہمارے 2 ٹانگوں کے درمیان جو شر ہے اس سے بچنا شرط ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم جب اپنے آپ کو بچائیں گے، سرکار نے ہر کام میں ہماری معاونت فرمائی، ہر کام میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ جب ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو ہر طرف سے شیطان ہم پر حملہ آور ہوگا، ہر طرف سے نازل ہوں گی مصیبتیں ہم پر، پریشانیاں، حادثات، جادو ٹونا، تمام چیزیں ہم پر اثر انداز ہوگی جب ہم سنت کو ترک کر دیں گے، چاہے وہ چھوٹی سی سنت ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جناب کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سننے میں دیکھنے میں چھوٹا سا کام ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت کا طریقہ ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کام چھوٹا سا ہے، یہ دیکھیں آپ رحمت للعالمین کون ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بیٹھ کر پانی پئیں گے، بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو ہم پر ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ ہم جناب سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز
دین دنیا کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں، اللہ پاک ان سے دین کا بہت سا کام لے رہا ہے۔ تو ان کے گھر میں انہوں نے مجھے بلایا، ان کی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، ان کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا۔ تو جب ان کے گھر میں دیکھا تو ایک وہ جو ڈرم ہوتا ہے نا جس میں کیمیکل وغیرہ آتے ہیں، وہ پانی کا بھر کر رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جناب یہ پانی سے بھرا ہوا ڈرم ہے، اور ایک عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس پانی کے ڈرم میں کھڑے ہو کر کہ یہ چہرہ اوپر ہو پانی سے، تو میری بیوی جو ہے وہ 7 مرتبہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے۔ واللہ میں تو سن کر حیران ہو گیا، اور مجھے اس عالم پہ غصہ بھی بہت آیا کہ اللہ کے بندے 7 مرتبہ سورۃ بقرہ تقریباً 17.5 پارے بنتے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہو کر، وہ بھی پانی کے بھرے ہوئے ڈرم میں کھڑے ہو کر جو عورت یا مرد تلاوت کرے گا تو اس کو تو زیادہ جنات چمٹیں گے، زیادہ شیطان حملہ آور ہوں گے، وہ نکات کا شکار ہوگا، وہ کمزور ہوگا۔ سورۃ بقرہ سے شیاطین بھاگتے ہیں، جادو ٹونا کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ آتے ہیں، جناب مولانا صاحب، حضرت صاحب، صوفی صاحب، جناب ہمیں سورۃ فرق اور سورۃ ملک سے جناب ہمیں آتی ہے، ہمیں کوئی اور لمبا چوڑا وظیفہ بتائیں، کوئی 1.25 لاکھ وظیفہ بتائیں، 40,000 والا وظیفہ بتائیں، یا 1.25 مہینے والا وظیفہ بتائیں۔ وہ اللہ کے بندے، عبادات میں بھی اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، ہمیں جناب ان میں بھی تخفیف کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایک مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کھانا آ جائے، ہمیں بھوک بھی لگی ہو، لیکن ادھر فرض نماز کا ٹائم ہو جائے، تو اس میں بھی ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، سکون سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد آؤ عبادت کی طرف، اس کے بعد آؤ فرض کی طرف۔ تو جناب اتنے لمبے لمبے چلے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ذکر اذکار بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، نفلی عبادات بھی کریں، لیکن سب سے پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کریں، اور جناب ہر طرح سے اپنے آپ کو سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اپنی زندگیوں میں سنت طریقوں کو لے کر آئیں، تبھی ہماری جو زندگیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آسان ہوں گی۔ اللہ پاک، یہ جو شر ہے یہ بھی اللہ پاک کا پیدا کیا ہوا ہے۔ شیطان نے مہلت مانگی تھی، اس کی دعا قبول ہوئی، اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک ٹائم دو، اللہ پاک نے ٹائم عطا فرما دیا۔ تو اب شیطان اور اس کے پیدا کیے ہوئے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے اللہ پاک سے۔ اس کے بھی طریقے ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ ان طریقوں پر جب تک ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں نہیں آنے والی۔ اپنی جو زندگیاں ہیں، اپنے جو ہر کام ہے اس میں سنت کو لے کر آئیں، اپنا ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اپنی زندگیوں کو جب ہم ان طریقوں میں ڈالیں گے تو ہر طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل عمل اور وظیفہ کی طرف۔ فجر کی نماز ٹائم پر ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز جو ہے وہ ٹائم پر ادا کرائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ٹائم پر ادا کرے، اس کے بعد 3 دفعہ، کوئی 1000 دفعہ نہیں، کوئی 1.25 لاکھ دفعہ نہیں، کوئی 40,000 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 دفعہ صرف پڑھ لے صبح فجر کے ٹائم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعداد بھی متعین کر دی، طریقہ کار اور اس کی ٹائمنگ بھی بتا دی۔ جو شخص صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، سارا دن وہ تمام شر سے، وہ چاہے شر زمین کا ہو چاہے آسمانوں کا ہو، ہر قسم کے حادثات، ہر قسم کے نقصانات، ہر قسم کے جادو ٹونا، ہر قسم کے ٹینشن، پریشانیوں، مصیبتوں سے وہ ایک انوکھے اور اللہ پاک کے جو رحمت کا احسار ہے اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کے جناب 4 چفیرے ایک جو احسار ہے وہ حفاظت کا، وہ قائم ہو جائے گا۔ اب اس کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، سارا دن وہ
اللہ پاک کی رحمت کے اثار میں رہے گا، اسے دنیا جہان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور شام کو پھر وہ 3 مرتبہ اس دعا کا ورد کرے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو ساری رات بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک حفاظت کے حصار میں آ جائے گا۔ اب یہ گارنٹی دینے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی دی ہوئی یہ گارنٹی ہے۔ اب ہمارا جناب اعتقاد ہی نہیں، ہمارا بھروسہ توکل ہی نہیں، ہم جناب کامل یقینی ہی نہیں، تو ہمیں کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہ اس اللہ پاک کے نام کی برکت سے، جس کے نام کی برکت کی وجہ سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، فی السماء، وہ چاہے زمین کی ہو، ولا فی الارض، چاہے وہ آسمانوں کی ہو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اور بتایا ہوا یہ طریقہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا صبح پڑھے گا وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حفاظت کے اثار میں رہے گا۔ اب 24 گھنٹے میں ہم 2 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے، صبح بھی 3 دفعہ اور شام کو بھی 3 دفعہ، تو ہمیں دنیا جہان کی کوئی چیز انشاءاللہ العزیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اعمال، تسبیحات، اذکار کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی بھی پابندی کریں، اپنے جو زندگیاں ہیں وہ سنت کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک کی عنایات، کیسے اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ہم پر۔ اچھی چیز کو آگے پھیلانا چونکہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث مبارک جو میں نے آپ کو حدیث مبارک کے مطابق جو دعا بتلائی ہے، اس پر خود بھی عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی کوشش کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ اور ایسی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل اعظم اسلامی کریٹر 48 کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔